لاہور کے ایک پرانے مگر خوشحال محلے میں فرحان اور نادیہ کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا حمزہ اور ایک بیٹی عائشہ۔ بظاہر ان کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ نادیہ ہمیشہ سے ایک وفادار بیوی اور محبت کرنے والی ماں تھی، لیکن فرحان کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ فرحان کا ایک بہت قریبی دوست اسد، جس کی اپنی شادی ناکام ہو چکی تھی، اکثر فرحان کو کہتا کہ شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریاں انسان کو جکڑ لیتی ہیں، اور اس نے فرحان کو ایک آزاد زندگی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اسد کی باتوں میں آ کر فرحان نے نادیہ سے دوری محسوس کرنی شروع کر دی اور خود کو ایک نئی زندگی کی تلاش میں لگا دیا۔ ایک دن فرحان کی ملاقات ایک پارٹی میں صدف سے ہوئی، جو ایک آزاد خیال اور جاذب نظر عورت تھی۔ صدف کی زندگی میں کوئی پابندی نہ تھی اور اس نے فرحان کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ فرحان نے اس نئے تعلق کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا اور نادیہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ نادیہ نے کئی بار فرحان سے پوچھا کہ وہ کیوں بدل گیا ہے، لیکن فرحان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرحان کے رویے میں تبدیلی بچوں پر بھی اثر انداز ہونے لگی۔ حمزہ اور عائشہ اپنے والد کو پہلے کی طرح خوش مزاج اور پرجوش نہیں دیکھتے تھے۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا رہتا یا تو گھر سے باہر رہتا۔ نادیہ کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہو گیا، لیکن اس نے اپنے بچوں کی خاطر خاموشی اختیار کی۔ ایک دن نادیہ نے فرحان کے موبائل پر صدف کے ساتھ اس کی بات چیت دیکھ لی۔ اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس نے فرحان سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب فرحان رات دیر سے گھر آیا تو نادیہ نے اس سے اس تعلق کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو فرحان نے انکار کیا، لیکن جب نادیہ نے تمام ثبوت اس کے سامنے رکھے تو اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ صدف کے ساتھ تعلق میں ہے۔ یہ سن کر نادیہ ٹوٹ گئی۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ اپنے بچوں کے خاطر اس رشتے کو برقرار رکھے یا اپنی عزت نفس کے لیے فرحان کو چھوڑ دے۔ نادیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سسرال والوں سے بات کرے گی اور ان سے مدد مانگے گی۔ نادیہ نے اپنے سسرال والوں کو ساری حقیقت بتا دی اور وہ بھی صدمے میں آ گئے۔ انہوں نے فرحان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس پر صدف کا ایسا جادو چل چکا تھا کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ نادیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ والدین کے گھر چلی جائے گی۔ اس نے فرحان سے کہا کہ اگر وہ اپنے خاندان کو بچانا چاہتا ہے تو اسے صدف سے تعلق ختم کرنا ہوگا، ورنہ وہ اپنے راستے پر چل سکتا ہے۔ فرحان اس دن رات بھر جاگتا رہا۔ اسے سمجھ آیا کہ اس کی ایک غلطی نے اس کے خاندان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے صدف سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ صدف نے کہا کہ وہ فرحان کے ساتھ محبت نہیں بلکہ ایک وقتی تفریح کر رہی تھی۔ یہ سن کر فرحان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ فرحان نے نادیہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ نادیہ نے اسے ایک اور موقع دیا، لیکن ان کے رشتے میں اعتماد کا فقدان باقی رہا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ وقتی خوشیوں کے پیچھے بھاگنے سے مستقل رشتے برباد ہو سکتے ہیں۔ نادیہ اور فرحان نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے رشتے کو سنبھالا، لیکن ان کے درمیان کی دراڑ کبھی مکمل طور پر ختم نہ ہو سکی۔ ان کا رشتہ پیچیدہ ضرور تھا، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اسے برقرار رکھنے کی کوشش کی۔